کہانی ہمیں پہلے چیونٹی سے ملواتی ہے، چھوٹی سی مگر زندگی سے بھرپور۔ اسے کہا گیا ہے روشنی، چہچہانے والی، سب کی پیاری۔ جی، اور پھر ہنتی لال ہے، بھاری بھرکم لیکن ساتھ ہی لکھا ہے بہت معصوم دل والا۔ ہاں، اور وہ دریا کنارے پانی پیتے ہوئے نا جیسے تنہائی کا بوجھ محسوس کرتا ہے۔ یہ کرداروں کی اندرونی کیفیت کو ان کی ظاہری حالت سے جوڑتا ہے۔ وہ بڑا ہے پر تنہا ہے۔ صحیح۔ پھر کہانی کا وہ اہم موڑ آتا ہے میرے خیال میں، جب چیونٹی وہ ہنتی لال کے صرف باہر کو نہیں اندر کو دیکھتی ہے۔ اچھا؟ ہاں، جب وہ کہتی ہے تم بہت بڑے ہو لیکن تمہارا دل کتنا نرم ہے۔ یہ صرف تعریف نہیں ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ گہری بصیرت کا لمحہ ہے۔ یہ اس خیال کو چیلنج کرتا ہے کہ ہم بس لوگوں کو ان کی شکل یا سائز سے پرکھتے ہیں، اور شاید یہیں سے ان کے تعلق کی بنیاد پڑتی ہے۔ بالکل، یہیں سے وہ جڑتے ہیں۔ اور پھر ان کا تعلق گہرا ہوتا جاتا ہے، ہنتی لال اسے پھولوں کے ہار دیتا ہے۔ یہ بھی اہم ہے، یہ صرف رومانوی نہیں، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس چھوٹی سی جان کی کتنی قدر کرتا ہے۔ لیکن پھر چینٹی کی شرط آتی ہے شادی کے لیے۔ شادی میں پورا جنگل آئے گا۔ یہ تھوڑا غیر متوقع ہے۔ ہاں، غیر متوقع بھی ہیں اور بہت اہم بھی۔ یہ اس تعلق کو صرف دو افراد کے درمیان سے نکال کر پورے سماج کے سامنے لے آتی ہے۔ یعنی یہ صرف ان کا ذاتی معاملہ نہیں رہا۔ اب یہ پورے معاشرے سے قبولیت کا مطالبہ ہے۔ کیا جنگل اس غیر معمولی جوڑے کو قبول کرے گا؟ اور شادی کا منظر تو کمال کا ہے۔ وہ تو کہانی کا کلائمیکس ہے۔ بندروں نے ڈھول بجایا، طوطے گائے، ہرن نے راستہ دکھایا۔ یہ صرف جشن کا شور نہیں ہے، یہ منظوری ہے۔ یہ منظوری ہے۔ یہ جنگل کے سماجی ڈھانچے کی طرف سے مکمل توثیق ہے